کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں آج تاکہ ہم آپ کے بچوں کے دانتوں کی مینجمنٹ کے حوالے سے اور ان کی جو جس طرح بائی ڈیولپمنٹ جو ایک عام طور سے تھوڑا سا مختلف ہوتی ہیں ایشوز ہوتے ہیں ان کو کس طرح مینیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کی پریزنٹیشن کا نام ذرا لائٹ رکھا ہے شال وی اسمائل. بہت سادہ ہے, کوئی خاص اس میں نہیں ہم نے کیا ہے. شروع کے حصے میں نے تھوڑا سا بتایا ہے کہ ڈاؤن سنڈروم کیا ہوتا ہے, اس میں جنرل صحت کے حوالے سے بچے کے اندر کیا افیکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ فوکس ہم نے کیا ہے کہ جو دانتوں کے اور جو چہرے کے اور اس حوالے سے ہوتا ہے اس کے اوپر فوکس کریں گے, اور اس کو گھر میں کیسے مینیج کر سکتے ہیں, ڈینٹسٹ کیسے مینیج کرتے ہیں, کیا طریقے ہوتے ہیں ان کو کرنے کے. ٹھیک ہے, بیچ میں اگر آپ ہمیں روکنا چاہیں آپ ہمیں اسٹاپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بفور آئی اسٹارٹ آئیڈ لائک کہ آپ ذرا تھوڑا سا ہمیں انٹروڈکشن کرائیں کہ کون کتنے بچے ہیں, واٹ از ہیپننگ, کیا ایکسپیرئنس کر رہے ہیں. اوکے ماشاء اللہ. اوکے اوکے, ویری نائس. رائٹ. اوکے. اچھا اوکے. رائٹ, تو اچھا ہمیں اس لیے میں نے پوچھا ہے کیونکہ اس حوالے سے جو میں نے آپ سے پوچھا ہے یہ تو ہم ڈسکس کریں گے, لیکن جو فائنل ایک جیسے کہتے ہیں کہ میسج وہ ہم اس حوالے سے آپ کو دینا چاہیں گے. ٹھیک ہے, اوکے. تو یہ صرف ایک مختصر سا ہم نے بتایا ہے کہ ڈاؤن سنڈروم میں کیا ہوتا ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک کروموسوم کے اندر, کروموسوم آپ کو معلوم ہے نا کیا ہوتا ہے, جو جینیٹک مٹیریل ہمارا پریزنٹ کرتا ہے اس کے اندر ایک آلٹریشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایکسٹرا کروموسوم ہو جاتا ہے, تو اسے ٹرائسومی 21 کہتے ہیں. مختلف اقسام ہوتی ہیں, مختلف اقسام کی مختلف پرسنٹیجز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو جو ہم نے صرف یہ حوالہ دیا ہوا ہے کہ کون سا زیادہ ہوتا ہے, تو نان ڈسجنکشن کی زیادہ پرسنٹیج ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا. جو میڈیکل کنڈیشنز کے رسکس ہوتے ہیں, پیدائشی دل کا کوئی عارضہ ہو گیا. ٹھیک ہے, ریسپریشن جو آپ کی سانس لینے کا وہ ہوتا ہے اس میں چینجز ہو رہے ہیں, یا سننے میں, یا کوئی ویژول چینجز ہیں, یا کوگنیٹیو ڈیلے ہے, مانی کہ آپ کی انٹلیکچوئل ایبلٹی میں کوئی ڈیلے ہے. ٹھیک ہے, یا نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کا ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اب اتنی زیادہ ترقی ہو گئی ہے میڈیکل سائنس کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ریپیئر ہو جاتی ہیں, تو کوالٹی آف لائف بہتر ہو رہا ہے. کوالٹی آف لائف بہتر ہو رہا ہے. اینڈ جیسے آپ کے پاس ایک انیشیٹو ہے, آپ کے بچے کو ایک انوائرمنٹ ملتا ہے, پلیٹ فارم ملتا ہے ٹو میک اے ڈفرینس اس کی اپنی زندگی میں, تو جب وہ گرو ہو تو وہ سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکے. ٹھیک ہے نا. ہماری سوسائٹی ابھی اتنی زیادہ ایوالو نہیں ہوئی ہے اس حوالے کو لے کے. آئی تھنک سوسائٹی کو تو چھوڑ دیں, گھر والے ہی ایوالو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. تو آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ چیز مدرس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ کسی کی ایسی ویسی باتوں کو نہ سنیں, کیونکہ اللہ میاں نے آپ کو ایک رسپانسبلٹی دی ہے, بہت بڑی رسپانسبلٹی دی ہے, اینڈ وہ آپ اتنے اچھے طریقے سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ تو بہت چھوٹا سا نمبر ہے, لیکن ہم جب میں ہاسپٹل میں ہوتی ہوں بہت سارے بچے آتے ہیں, ناٹ جسٹ ود ڈاؤنس, ان کو اور بھی اقسام کے ایشوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو مدرز ہوتی ہیں ان کا جو سینٹیمنٹ ہوتا ہے, کیونکہ زیادہ تر ان کو لگتا ہے کہ او ہماری وجہ سے کچھ ایسے ہو گیا تو ہم نے کچھ کر دیا, لیکن یہ چیز آپ نے اپنے اندر ایسے کبھی نہ سوچیے گا, ہے نا. اینڈ آپ اپنی بیگم کو انکریج کریے گا. ٹھیک ہے. اوکے. سو جو یہ پوائنٹ میں نے پہلی لائن لکھی ہے اس میں یہ ہے کہ ہم ہر انسان منفرد ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کا بچہ بھی ایک منفرد بچہ ہے, اور اس بچے کے اندر
ہر آپ کے ڈاؤن سنڈروم کے بچے کے اندر مختلف اقسام کے پریزنٹیشنز ہوں گے، اتنی زیادہ سملیرٹی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. فیشلی جو ایک ہوتا ہے وہ آپ دیکھ کے پہچان جانتے ہیں کہ بچے کو ہے، لیکن اس کی ڈفرینٹ کیپیسٹیز ڈفرینٹ وے میں فنکشن کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ پوائنٹ ہم کور کر چکے ہیں، لہٰذا اس کو ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ صرف آپ کو ایک اوور ویو دے رہا ہے کہ دنیا کے اندر کتنے فیصد کس جگہ میں بچوں کی شرح ہے کہ کتنے افیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں کیونکہ اتنی زیادہ نہیں ہے تو اتنے زیادہ رپورٹڈ اسٹیٹسٹکس نہیں ہیں. وڈ یو تھنک یو کین کنٹریبیوٹ؟ وڈ یو لائک ٹو گیو اس دا نمبر؟ Okay, so it's believed that one is against 697 or 700. So we are also following the same research because Okay. we do not have any research done in Pakistan. Right. So based on the same ratio, we calculate that in Karachi we have around 28,000 people with Down syndrome. So definitely yes, اگر ہم اتنی awareness create کریں گے, you know, تبھی وہ تمام لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے اینڈ وی بی ایبل ٹو کیٹر دیم. اچھا، یہ ہم نے کور کیا ہے، تو یہ بس ایک سمری دی ہوئی ہے کہ دیکھ ویژن کے ایشوز ہو سکتے ہیں، ہیئرنگ کے ایشوز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انٹلیکچولی ہے ڈسیبل، تھوڑا گروتھ کے ایشوز ہو سکتے ہیں، کارڈیاک جو پیدائشی امراض جو ہوتا ہے دل کا عرضہ، اس کی ڈفرینٹ ویریشنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو آپ کی سیپٹم، آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے کہ جو دل کے چیمبرز ہوتے ہیں، ہمارے دل کے اندر چیمبرز ہوتے ہیں، تو اس کو جو خانہ ڈیوائڈ کرتا ہے اس کو سیپٹم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ دل کے اندر ایک خون آتا ہے ادھر سے اور پھر وہ پیوریفائی ہو کے باہر جاتا ہے، تو کبھی اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے یا کچھ، تو یہ اس کی ڈفرینٹ اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، باڈی، جنرل باڈی کے لحاظ سے تھوڑا سا جو اسکل کا سائز ہوتا ہے وہ اس کی ڈفرینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایئرس کی پوزیشننگ چینج ہو جاتی ہے، جو آپ کے اسکن کے فولڈز ہوتے ہیں وہ تھوڑے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، مسل ٹون، مسل ایکٹیویٹی تھوڑی کم ہوتی ہے، جو آپ کے ہپ بونز ہوتے ہیں اس کی ذرا سی پوزیشننگ کا ایشو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاتھ کی کریزز کا ڈفرینس ہوتا ہے، ہاتھ ذرا تھوڑے تھوڑے موٹے موٹے کیوٹ کیوٹ چبی چبی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی فنگرز ہوتی ہیں ہاتھوں کی پیروں کی، ہے نا. اینڈ لینٹیکولر اوپیسٹیز، تو آئی تھنک دیٹس آئی ریلیٹڈ، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ کچھ بچوں کے اندر ایپیلیپسی کا ہوتا ہے. آپ میں سے کسی کے ہے بچے کو ایسا؟ تھوڑی سی بیک سپورٹ جو اسپائنل اس کا ہوتے ہیں ایشوز، ٹھیک ہے نا. قوت مدافعت تھوڑی کم ہوتی ہے، تو اس میں بچے کو دیر مور پرون ٹو مور ڈیزیزز، بیکٹیریل، وائرل، فنگل. لوکیمیا کا رسک بڑھ سکتا ہے، یا ہائپو تھائرائڈزم. تھائرائڈ کا پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، جو ہمارا انڈوکرائن سسٹم کا ہوتا ہے، تو وہ اس میں کمی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ میں نے صرف اس لیے ڈالا ہے کیونکہ عام طور پہ بچے جو ہیں اگر جن کو ایپیلیپسی ہے تو ان کو ڈاکٹرز نے کوئی میڈیکیشن دی ہوئی ہوتی ہے، یا کوئی ڈانس کا بچہ بھی نہیں ہے، اے ڈی ایچ ڈی کا بچہ ہے یا جو بھی، تو اس حوالے سے میڈیکیشن کا اس لیے پتہ ہونا چاہیے کیونکہ اس میڈیسن کے بھی افیکٹس آتے ہیں بچوں کے دانتوں اور مسوڑوں کے اوپر، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو تھراپیز ہوتی ہیں، فزیو تھراپی، سائیکو تھراپی، آکوپیشنل تھراپی، اسپیچ تھراپی، ایم آئی مسنگ آؤٹ اینی تھراپی جس میں، تو ان سب کو لے کے ٹیلر کیا جاتا ہے پلان کو، ہے نا، مینجمنٹ میں. اچھا، جو بچوں کے ڈینٹسٹ ہوتے ہیں وہ ایک اسپیشلٹی الگ ہوتی ہے، بیکاز اس کے اندر مخصوص طریقے سے آپ ڈیل کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، اینڈ ہر بچہ بڑا منفرد ہوتا ہے. اور میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ اللہ میاں نے سب کو ایک جیسا بنایا لیکن کسی کو ایک جیسا نہیں بنایا. ہر گھر کا الگ ایک سٹائل ہے، ایک الگ انوائرمنٹ ہے. لہٰذا ایز اے پیڈیاٹرک ڈینٹسٹ آپ کو بس بچے کو سمجھ کے یہ تو دیکھیں کہ وہ کتنا کمفرٹیبل ہے، اس طرح مینیج کرنا ہے. پیرنٹس آپ کے ساتھ کتنے کمفرٹیبل ہیں، ٹھیک ہے نا. آسان نہیں ہوتا ہے، بہت بہت مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن اٹس اے ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ کہ آپ نے کس طرح سولوشن نکالنا ہے، کس طرح ایک بہتر چیز آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں، ہے نا. اوکے، رائٹ. ایک اور چیز کہ جب آپ ڈینٹل ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو جو فزیشین ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ایک کنیکشن کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر آپ کوئی چیز پلان کر رہے ہیں تو پھر ان کو بتا کے اور ان کے ساتھ وہ ڈسکس کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، جو
سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈینٹل ورک کرنا کا کوئی وہ نہیں ہے اتنا مشکل، وہ ہو جاتا ہے، لیکن اس اسٹیج پہ پہنچنے سے پہلے بچے کو بہتر مینیج کیا جائے، دیٹ از امپورٹنٹ. تو پریونشن از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. اچھا، اب اورل مینیفیسٹیشنز یعنی کہ جو ڈینٹل پوائنٹ آف ویو سے ہائپوپلیسیا آف مڈ فیشیل ریجن، جو چہرے کا درمیانہ حصہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اندر کی طرف یا تھوڑا کم بنا ہوا ہوتا ہے نا، اس کی فارمیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. تالو ذرا سا اونچائی کی طرف ہے. جب تالو کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے تو دانتوں کی آپس میں ملنے کی پوزیشن چینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں آگے کی بھی پھر چینج ہو رہی ہے، پیچھے کی چینج ہو رہی ہے. جس طرح زبان نے پوزیشن کیا ہوا ہے وہ اس کی وجہ سے چینجز آتے ہیں. زبان کی پوزیشننگ سے ریسپریٹری ایشوز بھی آتے ہیں، کھانے میں مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تھوک زیادہ گر رہا ہے، اینگلز آف دا ماؤتھ میں ایشو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے یہ جو پوزیشننگ ہے اس کی وجہ سے یہاں کا جو جوڑ ہے، جو جبڑے کا جوڑ ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے مسئلہ ہو سکتا ہے بچے کی. ویسے ہی مسل پوزیشننگ ویکنس ہے تو چبانے میں مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا، بچہ برشنگ ٹالریٹ نہیں کر رہا ہے نا، ایسے ایشوز ہوتے ہیں نا بہت سارے. اباق زیادہ آ رہا ہے بچے کو، ہے نا. اباق معلوم ہے نا کیا ہوتا ہے؟ اچھا، منہ کھلا ہوا ہے، ذرا منہ کھول کے بچہ زیادہ رکھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے منہ میں ڈرائنس زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس سے ریسپریٹری ایشوز بھی ہوتے ہیں. اس سے جب منہ خشک ہو جاتا ہے تو اس سے کیڑے کا ریٹ تھوڑا بڑھ جاتا ہے، اس سے مسوڑے کی صحت تھوڑی افیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگین جب ہونٹ پورے نہیں مل رہے، منہ تھوڑا کھلا ہے تو اس کی وجہ سے پھر پوسچرل ایشوز بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، منہ میں چھالے بھی ہو سکتے ہیں، اینگلز آف دا ماؤتھ میں کبھی کبھی کریکلز آ جاتے ہیں کیونکہ سلائیوا ڈربل کرتا ہے. ٹھیک ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس سیکنڈ سیٹ آف ٹیتھ ہوتے ہیں اس میں کچھ مخصوص دانت مسنگ ہوتے ہیں، بائی ڈیولپمنٹ نہیں بنتے. ٹھیک ہے، اسے ہائپوڈونشیا کہتے ہیں. یا نئے دانت بن گئے ہیں لیکن وہ نکل نہیں رہے. ٹھیک ہے، دیر سے نکل رہے ہیں، ڈیلیڈ ایرپشن. یا جو دانت نکل آئے ہیں ان کی ساخت میں کوئی فرق ہے. ٹھیک ہے، یا تو سائز ان کا نہیں ہے ٹھیک ہے، ان کی کوالٹی میں ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے نا، اسٹرکچر میں ڈفرینس ہے، یا جس جگہ ہونا چاہیے ادھر ہے نہیں. ٹھیک ہے نا، اس سے الگ جگہ پہ ہیں. اچھا، دانت گرائنڈ کرتے ہیں بچے، بروکسزم ہے نا، کلینچنگ کرتے ہیں، وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ بچے کے اندر انگزائٹی ہوتی ہے. جو نروس سسٹم ہے وہ تھوڑا سا ذرا لیس ڈیولپڈ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایروژن، بچے معدے میں تیزابیت ہوتی ہے کسی کے بچے کو، ایسی الٹی وغیرہ یا کچھ اس طرح کا تو نہیں رہتا؟ کبھی بہت کم. اگر ایسا ہو اس کی وجہ سے دانتوں میں جو تیزاب کا افیکٹ آتا ہے اس سے دانت ویئر آف ہونے لگتے ہیں، اسپیشلی اوپر کے سامنے کے 4 دانت، اس کو ایروژن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس میں ذرا سے دانت چمکیلے سے گلوسی اپیئرنس ہو جاتی ہے. کیڑے کا ریٹ کم ہوتا ہے لیکن اس لیے بڑھتا ہے کہ اگر بچے کے ہیبٹس میں جیسے رات کو بوتل لے کے سو گئے. ٹھیک ہے، دوائی ایسی لے رہے ہیں جس میں شوگر زیادہ ہے کیونکہ بچوں کی دوائیوں میں شوگر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، برشنگ آپ نہیں کرا رہے یا بوتل کو دیر سے چھڑوا رہے ہیں بچے کے. ٹھیک ہے نا، اور بچے کا جو مسل ٹون لوز ہوتی ہے تو اس سے وہ کھانا اگر اتنے اچھے طریقے سے نہیں چبا پا رہا تو ہاں، تو لیکن یہ کہ جب تک سافٹ ٹشو موومنٹ نہیں ہوتی دانت صاف نہیں ہوتے، تو کلینزنگ نہیں ہو رہی، کھانا پھنس رہا ہے تو وہاں پہ پھر ایریاز آف انفیکشن آ رہا ہے. اور یہ تو دانت کا کیڑا ہو گیا، لیکن جو آپ کا مسوڑے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے مسوڑوں کے اوپر امپیکٹ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو جو گم ڈیزیز ہوتی ہے اس کو پیریڈونٹل ڈیزیز کہتے ہیں، جو ذرا ایڈوانس اسٹیج کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کو کوشش کرنا ہوتا ہے کہ اس کو ارلی اسٹیج میں مینیج کیا جائے. ٹھیک ہے، تو ہمارے حوالے سے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ایک تو ہر بچہ جو ہے جب وہ آتا ہے تو تھوڑا سا گھبرا کیا نام ہے ان کا؟ علینا، امی بلا رہی ہیں، آ جائیں اندر، امی بلا رہی ہیں. اوکے، رائٹ. سو جو زیادہ ایریا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہر بچہ ویسے ہی گھبراتا ہے آتے ہوئے، ہے نا. تو ایک بچہ جو پہلے سے ہی گھبرایا ہوا ہے آپ اس کو ایک دم ایک ایسے ماحول میں لے آئیں تو وہ ذرا اور انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے. اس لیے وہ مینجمنٹ پھر تھوڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو اور پیار سے مینیج کرنا پڑتا ہے. اچھا، کچھ تھوڑے سے ایسے وے میں پلان کرتے ہیں کہ جیسے
پہلے ڈینٹسٹ یا جو بھی ڈینٹل کنسلٹنٹ ہے وہ والدین سے ملے. ٹھیک ہے, ٹرائی کریں کہ ارلی اپوائنٹمنٹس ان دا ڈے سیٹ کیا جائے, ایسے ماحول میں کیا جائے جہاں پہ بچے کو ایسی ڈسٹریکشن نہیں ہے یا کوئی پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی ایسی سڈن چیز نہیں ہو رہی ہے, کوئی بہت نئی چیز نہیں ہو رہی جس کا اس کو اتنا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, دیٹس امپورٹنٹ. ہم سب ایسی جگہ میں بہتر محسوس کرتے ہیں جس سے ہمیں ایک آشنائی ہوتی ہے. کسی نئی جگہ چلے جائیں تو عجیب سا لگتا ہے, تو اسی طرح بچے کو بھی تھوڑی سی پریشانی سی رہتی ہے. والدین کے ساتھ ہر چیز ڈسکس کر کے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یا جو بھی کیئر گیور ہے ان کو ہر چیز بتا کے اس طرح پہ پلان کرتے ہیں. اچھا, یہ ایک ڈینٹل پرسپیکٹو سے میں نے دیے کہ بچے کی میڈیکل ہسٹری کے بارے میں آپ ساری انفارمیشن جتنی لے سکتے ہیں کہ کیا کمپلین ہے بچے کی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے, کتنے عرصے سے ہے یہ ایشو. ٹھیک ہے نا, کون کوئی میڈیکل کیئر پرووائڈ کر رہا ہے, کبھی ہسپتال میں داخلہ تو نہیں ہوا, کوئی آپریشن تو نہیں ہوا, کبھی کسی قسم کا انستھیزیا تو نہیں ملا ہے بچے کو, کسی قسم کی دوائیاں تو نہیں لے رہے, کوئی الرجیز تو نہیں ہے, کوئی سینسٹیوٹی وغیرہ تو نہیں ہے, بچپن کے ٹیکے کیسے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, گھر کے حوالے سے تھوڑا کہ فیملی ہسٹری, سوشل ہسٹری کیسی ہے, بچے کی ویسی مزاج کے بارے میں پتہ کرتے ہیں, اور ڈینٹل ہسٹری معائنہ کر کے پتہ کرتے ہیں. انفارمڈ کنسینٹ, کنسینٹ سے کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ کنسینٹ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کنسینٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی چیز, اگر کوئی آپ کے لیے کوئی چیز کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کی رضامندی سے کرے, اس چیز کو کنسینٹ کہتے ہیں. تو ڈینٹل ورک میں بھی جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں والدین یا کیئر گیورس کو بتایا جاتا ہے کہ جی دس از واٹ وی آر پلاننگ فار یور چائلڈ, اور یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں, چاہے وہ وربلی ہو چاہے وہ لکھ کر ہو. ٹھیک ہے نا, تو اس سے انفارم کنسینٹ کہتے ہیں. تو یہ بڑی ضروری ایک چیز ہوتی ہے, کیونکہ آپ جو ڈاکیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہوتی ہے, تو وہ اس کا حصہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تاکہ سب کو پتہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے, کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, رائٹ, اوکے. اچھا, بس کلینکل وہ ہے کہ جب آپ ایگزامینیشن ہم کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ود می, میں یہ کرتی ہوں کہ امیوں کے ساتھ اکثر بٹھا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, یا ابو کے ساتھ, جس کے ساتھ بھی, ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈینٹل چیئر پہ بٹھا کے کریں, کارنر کی چیئر پہ ایک اچھا ماحول بنا کے رکھیں, ہلکے ہلکے کریں, تھوڑا سا جینٹلی کریں, ایک دم بچے کو فورس نہیں کریں, دکھا دکھا کے کریں. ٹھیک ہے, اگر بچہ آپ کی بات سن رہا ہے تو اس کو اور زیادہ انکریج کریں, مطلب اس کو وہ کریں کہ تم نے اچھے طریقے سے کیا. ٹھیک ہے, کم چھوٹے چھوٹے جو چیز بہتر سمجھ آ سکے اس انداز میں بتا کے کریں. ٹھیک ہے نا, اینڈ ایسا آواز یا کوئی ایسی چیز جس سے بچہ ذرا پریشان ہو جائے اس طرح نہ کریں. کوشش کریں کہ ڈسٹریکشن نہ ہو بچے کے لیے. کہ اگر کوئی ایسا ہے جس کو سننے میں تھوڑا سا ایشو ہے تو پھر اس کو وضاحت سے بتائیں, یا اس طرح بتائیں کہ وہ آپ کو دیکھ کے سمجھ سکے, لپ ریڈنگ کر سکے, یا اس طرح کی چیز. ویسے تو اٹینڈنس ساتھ ہوتے ہی ہیں. اینی وے, جو آپ کا جس اسٹاف کے ساتھ شروع میں دیکھتے ہیں کوشش کریں اسی کے ساتھ دیکھیں, کیونکہ بچہ جس کے ساتھ ہل جاتا ہے تو پھر اس سے بڑا فرق پڑتا ہے نا, اسی کے ساتھ دیکھنا چاہیے. اینڈ مینیج کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ یا تو آپ چیئر سائڈ پہ کر سکتے ہیں, یا آپ بچے کو تھوڑا سا انگزائٹی کم کر سکتے ہیں جس کے اندر کچھ آپ پلا کے اس کو کر سکتے ہیں, یا ناک کے تھرو انہیلیشن کر کے کر سکتے ہیں, یا آئی وی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا آپ بچے کو پورا بیہوش کر سکتے ہیں جسے جنرل اینستھیزیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, رائٹ, ٹھیک ہے, دیٹس فائن. اینڈ آئیڈیلی جیسے ہم نے کہا, آئی ڈونٹ نو آپ سے تو نہیں مینشن ہوا, بٹ یہ کہ جب کسی بھی بچے کی فرسٹ سیٹ آف ٹیتھ یا پہلا دانت آئے, عام طور پہ وہ بہتر ٹائم ہوتا ہے کہ بچے کو ڈینٹسٹ کے پاس لا کے دکھایا جائے. تو چاہے ہیلدی ہو یا جو بھی ایشو ہو, ضرور لا کے چیک کروائیں. پھر جب بچے کو انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دانت کیسے آ رہے ہیں, ان کا کیسا پیٹرن آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں معائنہ کرتے ہیں. کوشش کریں کہ ایسی غذائیت دی جائے جس میں چینی کی مقدار کم ہو. ٹھیک ہے, لیکن اگر ایسا ہے کہ کوئی ایسی چیز دینی ہے کہ بچے کو ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ہوا ہے تو پھر وہ منع تو نہیں کر سکتے, وہ تو دینی ہے.
اس کے ساتھ بچے کے دانتوں کی صفائی کو جتنا بہتر رکھ سکتے ہیں اتنا مینٹین کریں. ٹھیک ہے. ٹوتھ برشز جو ہیں اس میں آج کل بڑی اقسام آتی ہیں, ہینڈ ہیلڈ ہے, ڈیجیٹل ہیلڈ ہے, سافٹ ہے, میڈیم ہے, الیکٹرک ہے. وہ آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کیا پسند کرتا ہے, اس کے مطابق ماڈیفائی کر کے اس کو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے جو ہم نے ہائپوڈونشیا کا مینشن کیا تھا کہ نئے دانت بنتے ہی نہیں ہیں, تو اگر بچپن کے دانتوں کی صحت اچھی ہے اور وہ گرتے تو نہیں ہیں, تو اگر وہ مینٹین ہو رہے ہیں تو دیٹ از اے بیٹر تھنگ ٹو ڈو. اگر ایسے ہوتا ہے کہ وہ مینٹین نہیں ہو سکتے تو پھر وہاں پہ آپ آلٹرنیٹ پروستھیسس دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی اسپیس مینٹینر دے دیا یا بریسز کا کام کروا دیا تو وہ پھر سیکوینس میں کام چلتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میڈیسنز اس لیے بھی امپورٹنٹ ہیں, جیسے میں نے مینشن کیا تھا کہ اس میڈیسن کی وجہ سے جو اثرات آتے ہیں منہ میں اس کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے ٹاپیکل فلورائڈ, جیسے برشنگ وغیرہ کے ساتھ فلورائڈ جیل ایک ہوتا ہے, ہائی فلورائڈ جیل, وہ کیڑے کے ریٹ کو مانیٹر کر کے رکھتا ہے, کم رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ لگا سکتے ہیں. پھر حفاظتی فلنگس کر سکتے ہیں دانتوں کی, جو چبانے والی سطح ہوتی ہے وہاں پہ, جو بچپن کی داڑیں ہوتی ہیں ان پہ, اور جو پکی داڑیں آتی ہیں ان کے اوپر. ٹھیک ہے. اینڈ مختلف اقسام کے مٹیریلز ہوتے ہیں تو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے. اینڈ ماؤتھ واشز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر بچہ ماؤتھ واش یا کلی کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں کرتا اور پی جاتا ہے تو پھر آپ اس کو یا تو برش کے اوپر یا گوز کے پیس کے اوپر یا تھوڑا فنگر اس کے ساتھ کر کے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ اگر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ گم ڈیزیز بہت زیادہ ہو رہی ہے تو پھر جو گم کے اسپیشلسٹ ہیں ان کو دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. رائٹ. اچھا, والدین کے ساتھ ڈسکشن اس لیے بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر بچہ جو ہے ٹوتھ پیسٹ نہیں ٹالریٹ کر رہا تو آپ اس کو ماؤتھ واش کے ذریعے بھی دانت کی صفائی کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ برشنگ کے ساتھ ساتھ فلاس اگر کر سکیں, جو دھاگا ہوتا ہے دانت کے بیچ میں کلین کرنے والا, اس کی بھی مختلف اقسام آتے ہیں, تو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں کہ کون سا آپ کے بچے کو زیادہ سوٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ چوٹ لگنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے, بچے کے دانت پہ چوٹ لگ گئی. ٹھیک ہے. اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے, کیونکہ زیادہ بھی ٹوٹ سکتا ہے. ٹوٹنے کی نوعیت الگ ہوتی ہے, اور دودھ کے دانت کی اور جو بڑا والا جو نئے ڈینٹیشن کا دانت ہوتا ہے اس کو مینیج کرنے کے الگ طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو جلد سے جلد پھر بچے کو لے کے جائیں فیسلٹی میں دکھانے کے لیے, بیکاز بچہ جب اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتا, یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ کوئی آپ کے بچے کے ساتھ اس کی ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کوئی اسے مار وار رہا ہے یا کچھ ایسے کر رہا ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بچے کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے, تو ڈینٹسٹ شوڈ نو کہ بچے کے ساتھ کوئی ایسی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ باقی یہ کہ اگر کوئی دانت میں یا اور ادر کنڈیشنز ہیں تو ان کو پھر ڈینٹسٹ الگ طریقے سے مینیج کرتے ہیں ود ڈفرینٹ ڈینٹل ٹیمس, ڈفرینٹ ادر اسپیشلٹیز. رائٹ. کسی کے بچے کو ٹیوب فیڈ تو نہیں ہے, کوئی منہ سے کھاتے ہیں سب کے بچے؟ ٹھیک ہے, دیٹس فائن. اگر ایسے ہوتا ہے کہ ٹیوب کے تھرو جانا ہوتا ہے یا کچھ کرنا ہوتا ہے تو اس میں اگر بچے کا کام کرنا ہے تو اس میں بچے کو پوزیشن ایسے کرتے ہیں کہ اس کے سانس کی نالی میں کوئی چیز نہ چلی جائے. ٹھیک ہے. اوکے, دیٹس فائن. اینڈ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے ایتھیکل کیئر. کیا ہوتی ہے ایتھکس, کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز اگر آپ بہت آنیسٹی کے ساتھ کریں اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ آنیسٹی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ what you ایمانداری کے ساتھ. کس نے کہا ایمانداری؟ کس نے کہا؟ کسی نے کہا؟ آپ نے کہا. تھینک یو. تو جو ایمانداری کے ساتھ کام ہوتا ہے نا, تو ڈینٹسٹ کو بہت ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے, بیکاز جو آپ کے پاس آئے گا اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن آپ کو صحیح گائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. آج کل بڑا ہوتا ہے کہ یہ کر دیا وہ کر دیا, صحیح طرح نہیں کیا, تو دیٹس ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. بچے کے ساتھ کام کرنے کے طریقے ہوتے ہیں, اگر وہ پیار سے کروا لے, آرام سے کروا لے, اٹس ویری کمفرٹیبل. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ذرا سا اسٹیبل کر کے کرنا پڑتا ہے,
لیکن اسٹیبل کرنے میں بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ بچے کے ساتھ زبردستی ایسی نہیں ہو رہی کہ بالکل ہی وہ نہ کر سکے. اگر ایسا اسٹیج ہے جہاں پہ بالکل آپ کو لگتا ہے کہ چیئر سائڈ نہیں ہوگا اور اس طرح تھوڑا سا کنٹرول نہیں ہوگا, پھر آپ اس کو پورا بے ہوش کر کے جی اے کے اندر پھر کام کریں, کیونکہ آپ بچے کو اور ٹراماٹائز نہیں کر سکتے مینٹلی. ٹھیک ہے نا. کام کرنے کے چکر میں یہ نہ ہو کہ بچے کی طبیعت اتنی پریشان ہو جائے کہ وہ آگے جا کے پھر دوبارہ کام نہ کرائے. رائٹ. بس یہ طریقہ دیا ہوا ہے کہ اگر بچے کو کوئی ایپیلیپسی کا ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح مینیج کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے بھی ہوتا ہے کہ کام کرتے کرتے چیزوں کو کلیئر آف کریں, بچے کو ذرا سا سائڈ ویز کر دیں. ٹھیک ہے. اور ٹائم دیکھ لیں کہ کتنا ٹائم گزرا ہے. ٹھیک ہے. اگر 3 منٹ سے زیادہ ہو گیا تو پھر ایمرجنسی سروس کو بلائیں اگر بچے کو واپس نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے. چینج آگے. اچھا, تو ہم یہ سلائیڈ مجھے اس لیے بہت پسند آئی کیونکہ میں ختم کرنے سے پہلے یہ میں اپنی لاسٹ سلائیڈ میں یہ کرنا چاہوں گی کہ لو ڈزنٹ کاؤنٹ کروموسومس. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ کسی کے لیے کچھ کریں گے تو آپ کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے. محبت کے اندر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ دوسرا کیسا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ کنڈیشنز نہیں دیکھی جاتی. بس you do what you can for for the person you love the most. So I think you all know that you have lovely children and Allah has given you those children because Allah knows you'll do more as a mother and as fathers. السلام علیکم. ایکچولی میرا تو یہ کوشچن ہے کہ میرا بیٹا 3 سال کا ہو گیا لیکن اس کے برش کرنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے نا, کیونکہ ایک تو وہ منہ نہیں کھولتا, وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا منہ میں ڈالا جا رہا ہے بڑی مشکل سے. پھر مجھے ایک فنگر یہاں سائڈ پہ رکھ کے پھر اس کو برش کروانا پڑتا ہے. پھر وہ ساری جو پیسٹ ہوتا ہے نا وہ انہیل کر لیتا ہے. وہ اس کے بعد میں اسے نا مطلب کلی بھی نہیں کروا سکتی کیونکہ وہ سارا جو ہے وہ ایک دم سے ایبزرو کر لیتا ہے. تو وہ پرابلم ہے, اس وجہ سے وہ ڈیلی بیس پہ نہیں کرتا, بہت موڈ خراب ہو جاتا ہے. تو اب ظاہر ہے جب بھی کھانا تو پھر بعد میں اس کے دانتوں میں رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ ٹوتھ پیسٹ بڑوں والی یوز کرتی ہیں بچوں والی؟ لیکن یہ کہ وہ بچوں والا ہے. بچوں والا. ہاں. تو جو بچوں والا ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو فلورائڈ کی مقدار ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ بچوں کے لیے خاص پریپریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے جتنی مقدار لینی ہے ٹوتھ پیسٹ کی, آپ کا بیٹا 3 سال کا نا, تو جیسے برش کے اوپر یا اگر آپ گوز کا پیس بھی لے لیں اس کے اوپر ایک پتلی دھاری بنا کے نا ایک لگا لیں ٹوتھ پیسٹ کو, تاکہ ایک کنٹرولڈ اماؤنٹ ہو آپ کے پاس. یا فنگر برش لے لیں جو وہ چھوٹے بیبیز والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر دن اٹھے نہیں بھی کراتا, جب اس کی آنکھ لگ جائے یا ہو جائے تو کوشش کریں کہ اس وقت ذرا سا وائپنگ آف ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہوتا رہے از بیٹر دین کچھ بالکل بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو سمپل وے میں کریں, جیسے ماؤتھ واش ہم نے بتایا کہ اس کو ڈیب کر کے وائپنگ آف کر دو, ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ وائپنگ آف کر دو. تو اگر فنگر کے ساتھ کر لیتے یا گوز کے ساتھ ایٹ اے ٹائم when he's asleep, یا جس وقت ریزسٹنس کم ہو, دیٹ از سم تھنگ یو کین ڈو. ایپلس, کیرٹس, کیوکمبرس, فائبرس چیزیں کوشش کریں کہ زیادہ دیں. جیسے کھانا دیا ہے تو اس کے بعد کوئی ایسی چیز دیں جس سے دانت ذرا سے وائپ اپ ہو جائیں. آئی تھنک کھوپرا اگر دینا چاہیں اس سے بھی تھوڑا سا میں نے سنا ہوتا ہے, بٹ ایپلس آر گڈ. کرنچی ایپلس, ناشپاتی ہو گئی, یا گاجر کا ٹکڑا ہو گیا, ایسی چیزیں. یوگرٹ دیں اس کو آپ پنیر دیں. ٹھیک ہے نا. ایسی چیزیں دیں تو دیٹس گڈ فار ہز. اور ایک اور کہ اس کے جس طرح سے یہ ہم کہتے ہیں نا تالو جڑا ہوتا ہے بچوں کا یہ زبان کے نیچے سے, اس کی یہ چیز جڑی ہوئی ہے یہاں سے. اچھا. مطلب یہ زیادہ جڑا ہوا ہے. اچھا. تو بھی برش کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. رائٹ. کیونکہ وہ پورا منہ بھی نہیں کھلتا, یہ آگے نیچے کے ٹیتھ, تو پھر وہ بلڈ سا آ جاتا ہے جب میں برش کراتی ہوں. تو اس کو پھر ہم یہ تو آپ کو مشورہ دیں گے کہ اگر اس کو ہلکا سا ریلیز کروانا چاہیں کہ وہ ایریا اوپن اپ ہو جائے, تو دیٹ از ون آپشن دیٹ یو کین لک انٹو. اچھا, جزاک اللہ. السلام علیکم. علینا میری بیٹی, اس کے نا دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے اور اس کے پیچھے اس کے نکلنا, اب وہ میں نکلواؤں, میں نے ابھی تک نکلوائے نہیں. کہ یہ ہوتا ہے اس کو بعض ٹائم کافی تکلیف ہوتی ہے اس کے اندر. اس کے اندر اچھا, اس کے اندر دیکھو میں ایک دفعہ. ہاں دیکھ لیں. لاؤ. علینا السلام علیکم, کیا حال ہے؟ امی نے کیا بتایا, کہاں آ رہے نئے دانت ہے نا, بڑا کر کے دکھاؤ. ویری نائس. اس کو چیک کرو, ہلتا ہے وہ کچھ ہلتے ہیں تو وہ پھر نکلے بھی ہیں کافی اس کے. اب آج کل داڑھ شاید نکل رہی ہے تو اس میں اس کو نا پین ہو رہا ہے. اچھا.
سو یہ اس لیے ہم نے چیک کیا. امی آپ کا سوال کا یہ جواب ہے کہ جو نئے دانت نکلتے ہیں وہ عموماً پرانے دانتوں کے پیچھے ہی آتے جی ہیں, پیچھے نکل لیکن جب وہ پیچھے آتے ہیں وہ اتنے پریشر کے ساتھ آتے ہیں کہ دودھ کے دانت جو ہیں ان کی روٹس ڈیزالو ہوتی ہیں, پھر وہ جھڑ جاتے ہیں. اس کے سچویشن میں کیونکہ دانت آر فرم, دے آر ناٹ موونگ, دیٹ مینس کہ دودھ کے دانت کی روٹس اتنے نہیں ڈیزالو ہوئے, لہٰذا اٹ ول بی بیٹر کہ ان کو ریموو کر دیا جائے تاکہ جب وہ ایریا ہیل ہو تو اس کی کلیننگ بھی بہتر ہو. بیکاز جس طرح اس نے اپنا مجھے منہ کھول کے دکھا, آئی کین ٹیل کہ شی از اے گڈ گرل, شی مسٹ بی برشنگ ایٹ ہوم, تو گڑبڑ نہیں کرے گی. بٹ ناؤ یو ہیو ٹو یوز بڑوں والا ٹوتھ پیسٹ فار ہر, ونس آفٹر بریکفاسٹ, ونس آفٹر ڈنر, اینڈ مٹر کے دانے جتنا سائز آپ نے لینا ہاں وہ میں ٹھیک ہے نا. دیتی ہوں. اینڈ جو میں نے ان کو بتایا کہ فائبرس چیزیں دیں, نیچرل فروٹس دیں, جوسز زیادہ نہ دیں, اس میں تیزابیت ہوتی ہے, دانت خراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سافٹ چیزیں اگر بہت شوق ہے اس کو میٹھے کا, چائے ٹائم پہ دے دیں یا لنچ ٹائم یا ڈنر ٹائم, اور اس کے بعد پھر برش ضرور کرائیں, ہے نا. آپ نے جیسے کہا کہ ایپل اور کیرٹ وغیرہ, جی, تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں نا, تو وہ تو پھر ہمیں چھوٹے پیسز بچے بنا, مطلب وہ میں سے کیا کرتے ہیں تو پیسز کر کے بھی دیتی ہوں تو وہ اس طرح نہیں کھاتے. اوکے, تو پورا کیرٹ لے کے جو ہے اس کو پھر, لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ ایک دم سے اس کا ہارڈ, وہ ایک دم سے پھر اس کی ظاہر ہے وہ نہیں, اس کو ڈائجسٹڈ نہیں ہوتا وہ چیز, تو بریڈ وہ اسٹک پرابلم کر لیں, کرتی ہے. امی بریڈ اسٹک کر لیں اگر, ٹھیک ہے نا, وہ آلٹرنیٹ کریں. بٹ ہاں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ خیال رکھیں تو اپنے سامنے ہی کھلائیں, اور ایسی چیز جو آپ کنٹرول کر سکیں. صحیح. دانت بہت کچکچاتے ہیں, اسپیشلی ونٹر جب اسٹارٹ ہوتا ہے نا تو دانت بہت کچکچانے لگتا ہے بچے. وہ اس لیے ہوتا ہے امی کیونکہ ایک تو جو جو کی میں نے آپ کو پوزیشننگ کا بتایا کہ مسل ٹون ویک ہوتی ہے, جو پوزیشننگ کی وجہ سے یہ ہیبٹ ہوتی ہے, اور مسل ایکٹیویٹی کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے, پیٹ میں کیڑے تو نہیں ہیں, اچھا, دیٹ از ون آف دا ریزنس, مگر شارٹ لیوڈ ہیبٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن ایز لانگ ایز اس سے اتنا زیادہ اسٹرکچرل ڈیمیج نہیں ہو رہا ہے دیٹس فائن. اگر کنسسٹنٹ بیسس پہ رہے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ماؤتھ گارڈ بنا دیں یا کوئی ایسی ہیبٹ بریکنگ ڈیوائس دے دیں. بٹ اف اٹس شارٹ لیوڈ دین دیٹس فائن, ڈونٹ ورری اباؤٹ اٹ. السلام علیکم. میرا سوال یہ کہ میرا بیٹا خیر وہ دودھ کے اندر اس کی بہت کوشش کریں گے چھوٹ جائے فیڈر کی, تو وہ رات کو فیڈر لیتا ہے, تو اس کی وجہ سے جو اوپر اور نیچے کے دانت ہیں نا وہ سارٹ آف کیویٹیز ہو گئی ہیں, اور اس کو جب برش میں کرتا ہوں بہت اریٹیٹ کرتا ہے, مطلب کرنے نہیں دیتا. سو کوئی سجیسٹ کہ اس کے لیے کیا بیسٹ, مطلب اس کے ٹوتھ پیسٹ یوز کیا جائے یا کیا کیا جائے اس کے لیے. سو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ سورس کو ہٹایا جائے. ٹھیک ہے, تو جب آپ ان کو باٹل فیڈ دے رہے ہیں تو آپ ان کی والدہ سے کہیے گا کہ باٹل کے اندر جو پانی کا مقدار ہے نا اس کو بڑھاتی ہیں, ڈائلیوشن کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹل دا ٹائم پھر پورا اس کو پانی سے ریپلیس کر دیں. تو اس طرح بچے کی ہیبٹ بریک ہوگی. اور دن میں کوشش کریں کہ اس سے بیکرز میں یا مگ میں یا گلاس میں یا اسپون سے جس طرح بھی پلانا چاہیں تو وہ ہیبٹ بریک کرنی ہوگی آپ کو. جب تک اس کی پوری ہیبٹ بریک نہیں ہوتی ڈیزیز پروسیس بڑھے گا. ٹھیک ہے, دانتوں کی صفائی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ وہ نہیں کراتا, تو تھوڑا سا آپ کو اس کو کاؤنسل کرنا پڑے گا کہ یو ہیو ٹو ڈو دس. اینڈ جس طرح میں نے ان کو کہا کہ اگر ڈیورنگ دا ڈے اتنا نہیں کرتا تو جب رات کو جب تک ہیبٹ بریک نہیں ہوتی, باٹل جب نکالے منہ میں سے تو گوز کے پیس کے اوپر یا ہینڈ ہیلڈ برش کے اوپر ٹوتھ پیسٹ لگا کے جسٹ لائٹلی کلیئر آف دا ٹیتھ. ٹھیک ہے, اور جیسے میں نے بتایا کہ دن میں فائبرس چیزیں دیں, اور ایک کانشیس ایفرٹ کریں کہ صبح ناشتے کے بعد اور رات کو کھانے کے بعد برش ضرور آپ کرائیں اس کو. برش تو خیر میں اس کو نارملی خود ہی کراتا ہوں. میں مارننگ جب اٹھتا تو اپنے ساتھ اٹھا کے اس کو برش تو میں کروا ہی لیتا ہوں اینی ہاؤ, بٹ یہ ڈزنٹ اسپٹ اٹ آؤٹ آل دی ٹائم, تو میں اس کو ماؤتھ میں مطلب کر کے واٹر میں ڈزنٹ میٹر, تھوڑا نکلے گا تھوڑا اندر لے جائے گا, لیکن آپ ایک کنٹرولڈ اماؤنٹ آف بیبی ٹوتھ پیسٹ لگائیں گے نا تو دیٹس فائن, اوکے, بٹ جسٹ یوز اے تھن دھاری فلیٹ سمیئر. اوکے, آپ نے کچھ نہیں پوچھنا. اچھا ابھی آپ کو مائک پاس کر. اچھا میرا بچہ تقریباً 7 ایئرس کا ہو گیا, تو اچھا اس کے دونوں سائڈ سے کیوٹی لگ گئی ہے. اب کیوٹی سے ایک دانت اس کا آلموسٹ تقریباً ختم ہو گیا. اب ڈینٹسٹ کو دکھایا تو کہہ رہے ہیں آپ کچھ نہیں ہو سکتا, اب صبر کریں, ویٹ کریں دوسرا دانت نکلنے کا, لیکن وہ تو ختم ہی ہو گیا, تو وہ نکلے گا کیسے؟ اس میں یہ ہوتا ہے ابا کہ اگر اوپر کا حصہ نہیں نظر آ رہا ہوتا لیکن نیچے کے روٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وداؤٹ این ایکس رے آئی کانٹ کامنٹ کہ اندر کی کیا سچویشن ہے. اگر روٹس موجود ہیں تو پھر اگر وہ دانت تقریباً 10.5-11 سال پہ آئے گا تو جب نیا نیچے کا دانت موو کرے گا تو وہ ان روٹس کو ڈیزالو کر دے گا.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیا دانت آ جاتا ہے اور بیبی ٹوتھ کے روٹس اس کے اراؤنڈ ریٹین رہتے ہیں تو اس کو پھر ریموو کر لیتے ہیں جب ٹوتھ ارپشن ہوتی ہے. اینڈ سنس یور چائلڈ از 7 years old, ہی از اے ڈاؤنس چائلڈ. ڈاؤن. سو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اگر ایک فل ماؤتھ ایکس رے لے سکیں اگر پیشنٹ کمپلائی کر رہا ہے, یا جسٹ ٹیک دا لٹل لوکلائزڈ ایریا کا ویو, پیریپیکل ویو, اینڈ دین کامنٹ بیٹر. تو عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ اندر ریمننٹس ہوتے ہیں, لیکن اگر کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ رات کو سونے میں درد ہو رہی ہے یا پس کا دانہ آ رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں رات میں تو نہیں ہوتا, کبھی کبھار ونس موڈ وہ کہتے ہیں نا کبھی درد شروع ہو جاتا ہے. رائٹ. تو وہ تو ابا ایکس رے پہ پھر دیکھ کے بہتر پتہ چلتا ہے, لیکن یہ کہ نیچرل دانت اپنے فورسز سے روٹس کو ڈیزالو کر دیتے ہیں. یہ کہنا کہ بالکل اگر if you want to give him some medicine, you can give him some medicine, and then اگر کلینکلی چیئر سائڈ پہ نہیں کوپ کرتا then sedation اور general anesthesia. There's a step of management that you can follow, but not for just one tooth. وہ تو اگر باقی دانت بھی افیکٹو ہیں تو پھر ایک اوور آل مینجمنٹ ہوگی اس کی. ہاں جی ایک سیکنڈ میں ہاں وہ دانت بہت چباتے ہیں, تو یہ ان کا یہ کہ نہیں سردیوں کا نہیں ہے بس سب گرمیوں میں بھی بہت زیادہ, اور ان کے چھالے بھی بہت ہو جاتے ہیں. وائٹامن سی دیں ان کو بھی, ملٹی وائٹامنس دیں, آئرن والے سپلیمنٹ اور دیں. جیسے چباتے ہیں تو جیسے وہ بہت کٹ لگ جاتے ہیں اس کے بہت زیادہ, اور بس کھانا بھی بہت مشکلوں مسل سے ایکٹیویٹی کی نگلتے ہیں. وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے, تو بس کوشش کریں کہ ایسی چیز دیں جو آرام سے تھوڑا سا نرم ڈائٹ رکھیں, بہت اس طرح جی نہ کریں. وہ میں نرم ہی دیتی ہوں کیونکہ سخت والے وہ کھاتے ہی نہیں, پھینک دیتے جلدی, وہ اور چباتے بس ہی ملٹی وائٹامن دیں کیونکہ چھالے اس کی وجہ سے جی. آتے ہیں, کبھی نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کی وجہ سے. ٹھیک میرے بیٹے ریبا کے یہ ہے کہ 2 دانت ٹوٹے تھے, اب جو نکلے ہیں اس کے 2 دانت نوکیلے نکلے ہیں. اچھا تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ نوکیلے ہیں, تو اب اس کا کیا کریں, وہ کہاں پہ کاٹتے سامنے نکلے ہیں؟ جی نیچے کی طرف اچھا اب سامنے ہے, اور وہ اپنا انگوٹھا اس میں ڈال کے چباتی رہتی ہے, جس کی وجہ سے وہ سارا. اچھا تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب دانتوں پہ چوٹ لگتی ہے تو اس سے جو نئے والے دانت ہوتے ہیں اس کے اوپر ڈفرینٹ افیکٹس آتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ڈپینڈ کرتے ہیں کہ چوٹ کتنی سیویرٹی کی لگی ہے. بہت زیادہ چوٹ لگی تھی؟ نہیں چوٹ نہیں لگی ہے اس کو, دانت ٹوٹ گئے تھے اس ہاں سے. اچھا دانت ٹوٹ گئے تھے, آئی تھاٹ جی آپ کہہ رہی کہ ٹوٹ گئے تھے. جی تو وہ نہیں اب نکلے ہیں تو وہ نوکیلے ہیں. تو وہ ہوتا ہے, اب میں بغیر دیکھے نہیں بتا سکتی, لیکن اگر بہت نوکیلے ہیں تو اس کو آپ اسموودن کر سکتے ہیں. جو اس کا شارپ حصہ ہے اس کو ذرا سا ابریسو اسٹرپ سے ذرا سا اس کو اسموتھ کر دیں, یا تھوڑے سے کٹنگ انسٹرومنٹ سے اسموتھ کر دیں. جہاں تک اس کا فنگر انگوٹھا جی ہوتا ہے وہ تو ہم پھر وہ ود لیتے ٹائم ہیں. تھوڑا سا سیٹل ہوتی ہے جی ہیبٹ. اکثر رات میں زیادہ لیتی ہے, وہ زیادہ رات میں لے کے کوشش اس کو کریں تو کہ کوئی ایسی چیز لگائیں اس پہ جو منہ میں نہ لے پھر اس کو. بہت کوشش کرتی ہے لیکن پھر بھی لیتی ہے وہ. اچھا اسکول میں کہاں بھیجنے کا ارادہ ہے اس کو؟ اسکول جاتی ہے, وہ ڈاؤ یونیورسٹی میں جا رہی ہے. اچھا تو دیکھنا بھی ود ٹائم جب تھوڑا سا ہوگا نا اور لوگوں میں بیٹھے گی کرے گی, ماحول بدلے گا تو چھوڑ دے گی. جی تھینک یو. اور کسی کو کوئی سوال کرنا ہے؟ جی اوکے. میرا بیٹا 1.5 سال کا ہے اور اس کے سامنے کے دانت ٹکڑے ٹکڑے بہت نوکیلے ہو گئے ہیں, اچھا بھر رہے ہیں, اوکے. اور اس کی داڑھی بالکل صحیح ہے, اور فیڈ کرواتے بہت کاٹتا ہے اس میں, اچھا تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ جی میں دانت, لائی ہوں نیچے. ہاں ابھی دیکھ لیں گے تو آپ کو میں دیکھ کے پھر بتا دوں گی کہ چلے یا سے تو اگر اس کو کتنے سال کا ہے؟ 1.5 سال کا. 1.5 سال کا. تو اگر مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ بہت خراب ہیں یا اس طرح, تو پھر مے بی یا تو روٹ کنال کر دی جائے یا ان کو نکال دیا جائے. اچھا یا اگر کیسے روٹ کنال کروایا ہے اتنا چھوٹا بچہ کیسے؟ وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا, مشکل ہوتی ہے اس میں. لیکن یہ کہ اس کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر اس کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ اس کو ہم نے سیو کرنا ہے تو پھر سیو کرنا بہتر ہے, اگر اس کو نکالنا ہے تو نکالنا بہتر ہوگا, لیکن اتنی ارلی اسٹیج پہ نکالنا وڈ ناٹ بی دا بیسٹ آپشن, ٹھیک ہے نا. روٹ کنال چیئر سائڈ پہ اوبویسلی تھوڑا سا کنٹین ہی کر کے کرنا پڑے گا, رائٹ. اگر چیئر سائڈ پہ نہیں کراتے تو پھر پورا بیہوش کر کے کروا سکتے ہیں, صحیح ہے. یس بلانا ابھی. اس کی ریزن کیا ہے جو مطلب دانت جھڑنا شروع ہو جاتے دانت اس لیے جھڑتے ہیں, کیا پیدائش کے وقت وزن میں کم تھا یا وقت سے جی پہلے پیدا ہوا تھا؟
वजन कम था। तो उसकी वजह से दांत कमज़ोर बनते हैं, तो फिर वो झड़ते हैं, बाहर का जो हिस्सा होता है वो झड़ता है उसकी वजह से। 2.8 kg वेट था। अच्छा, और साथ में अगर फिर वो ब्रशिंग अच्छी नहीं है या मीठा ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर कीड़ा भी उसमें फैलता है। दूध तो मैं बगैर मीठे के पिलाती हूँ, जो रात फीडर को पिलाती हूँ। हाँ, लेकिन फीडर से ज़्यादा कीड़ा बढ़ता है, तो कोशिश करें कि कुछ अरसे में फीडर को फीडर बहुत कम पीते, कहीं बाहर आने जाने में इस्तेमाल करती हूँ, वैसे घर में कप में प्याली से पिलाती हूँ। लेकिन कोशिश करें बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि दांत पहले ही कमज़ोर हैं और उससे कमज़ोर हो जाएंगे। अच्छा। थैंक यू वेरी मच।